السلام علیکم وعلیکم السلام۔ علی بھائی، نماز میں اگر رکعت کم یا زیادہ پڑھ لیں تو کیا کیا جائے؟ مثلا 4 کی بجائے 3 پڑھ لی جائے غلطی سے تو کیا کیا جائے؟ ہاں جی، اس کے بارے میں دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں سجدہ صاحب والے چیپٹر میں ملے گی، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی تمہیں نماز میں بھول لاحق ہو تو تم یقین پر بنیاد رکھو اور اس کے بعد آخر میں 2 سجدے کر لو۔ اگر تو نماز تم نے پوری پڑھی تھی تو یہ سجدے جو ہیں یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے، اور اگر کوئی کمی تھی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یقین پر بنیاد کیا ہے کہ اگر کسی کو شک پڑ جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اس میں یقین کیا ہوا کہ 3 تو پڑھی ہیں۔ 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 تو پڑھی، تو آپ یہ ایزیوم کریں کہ میں نے 3 پڑھی ہیں اگرچہ آپ نے 4 پڑھی ہوئی ہیں، 1 رکعت اور پڑھ لیں، اینڈ پہ 2 سجدے صاحب کے کر لیں۔ اس کے بھی 5 طریقے ہیں، وہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ اس کی اصل وہی ہے کہ اینڈ پہ 2 سجدے کرنے ہیں، خواہ سلام پھیرنے کے فوراً بات کریں، سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں، ایون آپ سجدہ صاحب کرنا بھول گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد یاد آیا ہے، اسی وقت آپ سجدہ میں چلے جائیں اور اس وقت کر لیں۔ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام تو مسجد سے بھی باہر نکل آئے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، حالانکہ نبی علیہ السلام بھول گئے تھے۔ تو اب ذرا علم غیب کا عقیدہ کدھر گیا؟ اللہ کے نبی خود بول کے کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز مختصر ہوئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اپنے بھولنے کو بھی بھول گئے۔ تو پھر باقی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر آپ واپس آئے تو آپ نے بقیہ کی 2 رکعتیں پڑھائیں، ظہر یا عصر کی نماز تھی، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، اس کے بعد سجدہ صاف کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو اس طرح مجھے یاد دلا دیا کرو۔ حالانکہ آپ باہر جا رہے تھے، واپس آئے، دوبارہ سے نماز نہیں پڑھائی، بس جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ پڑھائی۔ تو اس طرح اگر کوئی بھول جائے 3 یا 4 میں شک ہے تو ہمیشہ کم کی طرف، سجدے پتہ نہیں یاد رہا کہ 1 کیا یا 2، اب جو 2 سجدوں کے درمیان دعا نہیں نہ مانگتے ان کو تو یہ شک پڑا ہی رہتا ہے۔ جب آپ 2 سجدوں کے درمیان دعا مانگیں گے تو آپ کو یہ 2 یا 1 سجدے کا شک ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان یہاں بیٹھ کے رب اغفر لی پڑھتا ہے نا، اور پھر ساتھ ہی سجدے میں جاتا ہے تو اس کے کانوں میں رب اغفر لی کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ یار میں نے ایک سجدہ کیا ہوا ہے، تبھی تو رب اغفر لی، وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ ایون رکعتوں میں بھی اگر آپ فکس کر لینا صورتیں، آپ نہیں بھولیں گے۔ یعنی اگر میں نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، قل یا ایھا الکافرون ایڈی اوکھی صورت ہے، کئی لوگ تو انہوں نے متشابہ لگ جاتا ہے۔ جب آپ یہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا سرکار دوسری رکعت بھی تو یاد کرائے گی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے آئے ہوئے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص اتنی آسان ہے پڑھنے میں، عقیدے میں تو سب سے بڑی صورت ہے یہ کہ تیسری رکعت میں جب آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے قل هو اللہ احد پڑھی ہوئی ہے، اور قل اعوذ برب الفلق جب پڑھی ہوئی ہوگی، قل اعوذ برب الناس چوتھی رکعت میں جب آپ پڑھیں گے تو یاد آ جائے گا۔ تو اس طرح تھوڑی تھوڑی، اور بالکل جس کو وام لاگ ہو جائے، میں نے اس کے لیے ایک جدید اجتہادی نسخہ پیش کیا ہے۔ یہ اکثر شیطان نماز چھڑانے کے لیے نا لوگوں کو وسوسے دلاتا ہے، تو میں نے اس کا حل آپ کو بتایا کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں اپنے سامنے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر لیں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اور ایک دفعہ آپ یہ کریں کہ آپ اس وسوسے کو چھٹک دیں جو آپ کو ہر نماز میں آتا تھا کہ پتہ نہیں 3 یا 4، اور آپ کا دماغ بھی مان رہا ہے کہ نہیں پڑھی تو میں نے 4 ہی ہیں لیکن یہ اب مجھے پتہ نہیں کیوں 3 کا بعد میں آ رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ اسے غلط ملت ہی پڑھ دیں، جو کچھ بھی ہے جس طرح بھی جو آپ سمجھتے ہیں، اینڈ پہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نے بالکل ٹھیک پڑھی ہوئی ہوگی۔ وہ شیطان جان بوجھ کے بھلا دیتا ہے، اس طرح 2-3 بار کریں گے نا شیطان آنا ہی چھوڑ دے گا۔ وسوسوں کا سب سے بیسٹ علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، جو لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اسے سوچتے ہیں نا، پھر وہ چیز ایڈ ہوتی جاتی ہے۔ یہ کیمرے والا کام آپ کر کے دیکھیں شیطان نیڑے نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ جے اس کیمرے میری ویڈیوز ہوئی تو ویسے شیطان نیڑے نہیں لگنے لگا انشاءاللہ۔ اچھا جی،